امریکہ کو ایران میں بظاہر وہ کامیابی نہیں ملی. اس جنگ کا ابھی تک جو ونر ہے وہ ایرانی ہے. پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں ایز اے میڈیٹر، کتنی امید باقی ہے کہ خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں؟ تو ایسی پارٹیز کو ایک میز پہ لانے میں کامیاب ہوا جن کے درمیان 50 سال میں اس لیول پہ اوپر بات چیت نہیں ہوئی. جب آپ امریکہ میں تھے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے بہتر نہیں تھے. پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے کے اندر ہمارا انٹریکشن کافی اچھا چل رہا تھا. آپ 1999 سے 2003 تک بھارت میں تھے. جو آرمی چیف تھے جنرل پدمنابھن، انہوں نے کرٹیسزم کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے مجھے ڈکلیئر کر دیا پرسونا نان گریٹا. آپ پاکستان کے نگران وزیر اعظم بننے والے ہیں اور آپ کے گھر میں سیکورٹی بھی آ گئی. سارا وہ فائنلائز ہو گیا ہوا تھا، لیکن وہ پھر یہ تھا کہ قسمت میں شاید نہیں تھا. ناظرین، ہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ زاہد گشوری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو امریکہ ایران کے درمیان جہاں پر جنگ چلی پاکستان کا ایک کردار ہے اور خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ایسی شخصیت جن سے بات کرنا بہت ضروری تھا. 40 سال سے زائد کا تجربہ ہے ان کی سفارتکاری کا. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں ہائیسٹ فورم پر ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو جلیل عباس جیلانی صاحب سے ملواتے ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی گشکوری صاحب، بہت مہربانی. جی سر، پچھلے 70 دنوں سے جو صورتحال اس خطے میں ہے، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جو جنگ شروع ہوئی، پھر ایک زوردار جنگ ہم نے دیکھی، اب دوسرا جو سیز فائر کا فیز ہے وہ چل رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں ایز اے میڈیٹر، کتنی امید باقی ہے کہ خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں؟ آپ نے یہ بہت ہی اہم ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ہی پر امید ہے اس ایفرٹس میں. اس لیے پر امید ہے کہ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. پاکستان کے جتنے بھی P5 ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھے تعلقات ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، رشیا ہو یا یورپین یونین ہو. اور اسی طریقے سے خطے کے جو باقی ممالک ہیں، GCC کے ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان کو ایک بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایشوز بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. پہلے آپ نے ذکر کیا 70 دنوں سے جو یہ ٹینشن چل رہی ہے، تو اس کے اندر ایک پاکستان کا جو رول پلے کیا ہے، پاکستان نے جس طریقے سے دو ایسی پارٹیز کو ایک میز پہ لانے میں کامیاب ہوا جو کہ جن کے درمیان 50 سال میں اتنی اس لیول پہ اوپر بات چیت نہیں ہوئی تھی. اور اگر پہلے کسی زمانے میں بات چیت ہوئی 2010-11 میں، تو وہ ایک سنگل ایشو کے اوپر تھی، وہ تھی JCPOA، جس میں نیوکلیئر ایشوز تھے. لیکن اب جو اس جنگ کے بعد جو ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی نوعیت وہ بہت ہی مختلف ہے. اس میں نہ صرف نیوکلیئر ایشوز ہیں، اس کے اندر میسائل ایشوز ہیں، اس کے اندر اسٹریٹ آف ہورموز کا مسئلہ آ گیا، اس میں سینکشنز کا مسئلہ آ گیا، اس میں سیز فائر جو جس طرح آپ نے بات کی کہ سیز فائر کا ایشو تھا. تو یہ تمام کے تمام ایشوز پاکستان کو اپنا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی مؤثر رول ادا کیا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا میرا ایک 40 سال کا ایک تجربہ ہے فارن سروس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا اس وقت کریٹ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ایز اے پیس میکر، ایز اے پیس لونگ کنٹری، اور ایک ایسا ملک جو کہ پوری دنیا کے اندر وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جو جس قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو وہ پیدا نہ ہوں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز تھے اور ابھی ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوتی ہے. تو اس میں ایک پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا ایک مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سیز فائر والے دن جب سیز فائر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز سیوڈ دی ورلڈ about $3 trillion.
$3 ٹریلین کا جو نقصان ہو رہا تھا پوری دنیا کو ان ٹرمز آف اسٹاک ایکسچینج، ان ٹرمز آف اکنامک ڈاؤن ٹرن، اس کو بچانے میں بہت مدد کی ہے، بلکہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان نے رول پلے کیا ایک سیز فائر کے لیے، پاکستان نے دونوں جو ایسی پارٹیز کو جن کا بہت ہی زیادہ ٹینشن تھی پچھلے 50 برس سے، ان کو ایک میز پہ اکٹھے لے کے آئے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر جو امریکہ ایران کے درمیان تمام چیزیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال اتنی ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، امریکہ کوئی ایسا سلوشن، جس طرح ایران نے تو اپنے کارڈ رکھے ہیں، ایون ایران نے بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے، اور جو یورینیم انریچمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو نیگوسیشن میں آگے لے کے جائیں گے، لیکن اسی میں کوئی امریکہ ایسی سچویشن یا ایسا پرپوزل میز پہ رکھ سکتا ہے جو امریکہ کے لیے ون ون سی سچویشن میں ہو اور ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہو؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی بھی سلوشن جو دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن کا درجہ رکھتا ہو وہی سلوشن ہوتا ہے، ورنہ جو یونیلیٹرل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اگر دوسری پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہ ہوں تو وہ لاسٹنگ پیس کبھی بھی نہیں لے کے آتے۔ اور جس قسم کی نیگوسیشنز ہوئیں پہلے راؤنڈ کے اندر، یہاں پہ جو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے، جو ہائیسٹ لیول کے مذاکرات تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے، تو اس میں میرے خیال میں یہ تمام ایشو زیر بحث آئے، اور اس کے اندر پرپوزلز بھی ایکسچینج لازمی طور پہ وہ ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو چاہتا ہے امریکہ وہ شاید قابل قبول نہ ہو ایران کے لیے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بالکل ہی ترک کر دے، وہ اپنی جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو زیرو پہ لے کے آئے، اپنے سارا کا سارا جو ہے جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر اس کو بھی وہ اپنا ختم کر دے، اور باقی پھر اس کو لنک کر رہا ہے سینکشنز کے ساتھ بھی۔ لیکن ایران کی جو پوزیشن ہے وہ سلائٹلی مختلف ہے۔ ایران نے جو پرپوزل دی ہے، انہوں نے میرے خیال میں، جو میری اپنے سوچ کے مطابق ہے یا میرے اپنے انفارمیشن کے مطابق، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس لیول تک اپنا پروگرام جاری رکھیں گے جس لیول تک ہمیں انٹرنیشنل لا یا جو ہے جو ایک رجیم ہے، نیوکلیئر رجیم الاؤ کرتی، IAEA وہ الاؤ کرتے ہیں، وچ از 3 to 4% آف دی انریچمنٹ۔ تو یہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب مذاکرات کنٹینیو کریں اور ایک اسپرٹ کے ساتھ، ایک گیو اینڈ ٹیک اسپرٹ کے ساتھ آگے چلیں، یا ایک دوسرے کے کمفرٹ لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مذاکرات آگے چلیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ ابھی بھی کچھ جو تجاویز دی گئی ہیں دونوں طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہوگا ایران میں بھی، اور CNN کی رپورٹ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک میٹنگ کنوین کی جس کے اندر جو انہوں نے ایران کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں اس کے اوپر غور کرنے کے لیے وہ تھی، خاص طور پہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے کہ تیسرا جو سیز فائر کا فیز ہے وہ آگے بڑھے گا؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک مزید اس جنگ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے، نہ شاید دنیا افورڈ کر سکتے ہیں، یا نہ دونوں ممالک اس کنڈیشن میں۔ اور دوسرا، اگر آپ ہمیں بتا پائیں ایز اے ٹاپ سفارتکار، آپ بیک ٹو بیک 2 وزٹ کرنا، ایرانین کے ساتھ جو پاکستان کی انگیجمنٹ ہے براہ راست، پاکستان کے فیلڈ مارشل ایک وار ٹارن کنٹری میں 3 دن تک وہاں پر رہے، اس کے بعد واپس آئے، پھر بیک ٹو بیک ان کی پوری ہیرارکی یہاں اسلام آباد آ گئی، عمان گئے ان کے وزیر خارجہ، پھر واپس پاکستان آئے دوبارہ، پھر رشیا گئے، پھر نئی پرپوزل سامنے آئی، آپ خود پاکستان کے وزیر خارجہ رہیں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہیں۔ یہ عام زبان میں اگر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھائیں کہ یہ تمام ایفرٹس، اس کا کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان تمام ایفرٹس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی پریز وردی ہیں، اور اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ فیلڈ مارشل
چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب وہ ایران تشریف لے کے گئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ. وہاں پر 3 دن ان کے بڑے ہی جامع مذاکرات ہوئے, ان تمام ایشوز کے اوپر بات چیت ہوئی. اور اسی طریقے سے پھر جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ پھر تشریف لائے یہاں پر, عباس عراقچی, اور انہوں نے پھر آ کے کچھ جو تجاویز دیں وہ عمان بھی گئے اور اس کے بعد وہ ماسکو بھی گئے. لیکن ان کا 2 دفعہ پاکستان آنا بیسیکلی اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جب اس قسم کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کنٹینیو کرے تو وہ اس سے لازمی بات یہ ہے کہ دونوں طرف کو اس بات کا ادراک ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو دونوں ممالک کے درمیان. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں پر میٹنگز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ایرانین لیڈرشپ ہے وہ بھی وہ مسلسل کر رہی ہے, اپنا کوشش کر رہی ہے. اور سب سے بڑا جو اہم رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پلے کر رہا ہے. نہ صرف ہماری عسکری قیادت بلکہ ہماری پولیٹیکل قیادت بھی جو سی ہے وہ بھی دن رات کوشاں ہیں اس بات کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو سیکنڈ راؤنڈ جس طریقے سے پہلا راؤنڈ ہوا اور وہ دوبارہ وہ سٹارٹ ہو جائے. میں ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں سائیڈ نمبر 1 نہیں چاہتی کہ جنگ ہو. وہ دونوں طرف سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ اس کے جو تھے کانسیکوینسز وہ دونوں کے لیے بہت ہی خطرناک تھے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے دور جو پہلا راؤنڈ ہوا اس میں یہ مسئلہ تقریباً ہمارا خیال تھا کہ وہ حل ہو گیا ہے, لیکن بعد میں کچھ انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں. وہ امریکہ کی طرف سے بلاکیڈ آ گیا جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں دوبارہ ایک کرائسس ڈیولپ ہو گیا. اور لیکن میرے سارے نہ صرف خطے کے ممالک کی خواہش ہے, پاکستان کی خواہش ہے, یورپین ممالک کی خواہش ہے, چائنا کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ بلاکیڈ ختم ہو تاکہ وہ جو گلوبل جو لیول کے اوپر جو اکنامک ڈسٹریس آ رہا ہے اس کو ختم ہو. ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے امریکہ کی طرف سے یہ بہت ہی ان پاپولر وار ہے امریکہ کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ 80% آف دی امریکنز انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے. یورپین الائز نے بھی اس جنگ کی مخالفت کی ہے, اور تو اور نیٹو جو کہ ایک بہت ہی بڑا ایک ان کا سیکیورٹی کا ہے ایک انسٹیٹیوشن جس کے اندر تمام ممالک مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کا بلکہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ایک ملک کے خلاف اگر کوئی ایگریشن ہوتی ہے تو وہ تمام ممالک کے نیٹو کے ممالک کے خلاف ایگریشن. لیکن نیٹو کے بھی ممالک نے اس کو بہت ہی اپوز کیا ہے. تو اس کے اندر ایک جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر ایک تو انٹرنل جو ہے ان کی اکنامک ڈسٹریس, پولیٹیکل لیول پہ جو ان کی جو ایک ان پاپولیرٹی ہے اس کا, پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ایک ڈینجرس ہے سچویشن. اور ایک جو گلوبل لیول کے اوپر جو ایک امریکہ کی ساکھ ہے اس کا بھی متاثر ہونا, اس کی وجہ سے یہ ساری کی چیزیں میرے خیال میں اس کا جلد از جلد حل ضرور نکلے گا. اس کو پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. مڈل ایسٹ ایک پورا اس میں ہمیں کیٹاسٹروفے نظر آیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آلموسٹ 3rd ورلڈ وار لائک سچویشن تھی پورے مڈل ایسٹ میں. ایران نے جو ریئیکشن دکھایا اور جو پاکستان نے مڈل ایسٹ کے ممالک کو بالخصوص قطر کو اور سعودی عربیہ کو ایک ریسٹرینٹ شو کرنے میں کنونس کیا ان ممالک کو کہ وہ اس جنگ کو نہ پھیلائیں, ریٹیلیٹ نہ کریں. اور یہ ایک ایسا کردار تھا. پھر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دینا, ایون سعودی عرب کی حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے فائٹر جیٹ اور پاکستان کی فورسز وہاں پر گئی ہیں تاکہ جو ایگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ایک قسم کا. تو پاکستان کا مڈل ایسٹ میں, تو مڈل ایسٹ کو آپ ایک تبدیل ہوتا دکھائی ہوتا ہوا یہ تبدیل ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں اس ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کنٹریز میں جو ایک اوور آل ایک پاور سٹرکچر تھا اس خطے میں وہ بھی تبدیل ہوگا.
اور پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی تبدیل ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا رول مڈل ایسٹ میں بھی بہت زیادہ مؤثر ہوگا اور ایٹ دی گلوبل لیول بھی بہت زیادہ وہ جو ہوگا اپنا مختلف. ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے یہ رول پلے کیوں کیا. ایک تو نمبر ون آپ نے جس طریقے سے ہمارا ایک تو ایران ہمارا نیبر ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تقریباً 900 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. پھر یہ جو ہمارا خطہ ہے پچھلے 50 سالوں سے افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے ایک انسٹیبلٹی کا شکار رہا ہے اور اسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہمارا جو اکنامک پوٹینشیل تھا اس خطے کا وہ بھی بہت حد تک متاثر ہوا. اب ایک ایسا خطہ جو کہ 50 سال سے ابھی تک اس انسٹیبلٹی سے نکلا نہیں ہے افغانستان کی جو اس سے کریٹ ہوئی تھی, اب وہ ایک اور ایران کی جنگ کا متحمل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو پاکستان کی لیڈرشپ کے ذہن میں تھا کہ جی اس کو خطے کو مزید اگر اس کو متاثر ہوا, اس کی انسٹیبل ہوا تو اس کے پھر ڈائریکٹ جو امپلیکیشنز ہے وہ پاکستان کے لیے ہوں گی, پاکستان خطے کے لیے بھی ہوں گی, پاکستان کے لیے بھی ہوں گی اور گلوبل لیول کے اوپر بھی ہوں گی. تیسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 50 سال سے ایران کے معاملات کو لک آفٹر کر رہا ہے امریکہ کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ 1979 کے اندر جب یہ ریولوشن آیا اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کرائسس ڈیولپ ہوا اس کے بعد ان کے آپس میں ڈپلومیٹک تعلقات بالکل ختم ہو گئے تھے. امریکن ایمبیسی کے اوپر قبضہ ہو گیا, ہاسٹیجز والی سچویشن ہوئی. تو اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے بھی ایک بہت بڑا ایک اہم رول پلے کیا ایک ہاسٹیجز کی ریلیز کے لیے بھی, اس زمانے میں بھی 70s میں بھی. تو اب پچھلے 50 سال سے ہم ایران کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں گا کہ ہماری جو ایمبیسی ہے واشنگٹن وہ ایرانین انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتی ہے. ان ادر ورڈز اگر میں امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر تھا تو ایک لحاظ سے میں ایرانین انٹرسٹس کو بھی لک آفٹر کر رہا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان انٹرسٹ کو ہم اس طریقے سے لک آفٹر کرتے ہیں جس طریقے سے اپنی انٹرسٹ کو, بیکاز آپ کو ایک ذمہ داری تھوپی گئی ہے, آپ کو دی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائیں. اور پاکستان بڑے ہی اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اکنامک کانسیکوینسز پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں, لیکن خاص طور پہ ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں, ساؤتھ ایشیا کے ممالک یا فار دیٹ میٹر کہیں بھی ہوں, ایشیا کے ممالک ہوں, یورپ کے جو فار ایسٹرن کنٹریز کے ہوں, اس پہ وہاں پہ امپیکٹ زیادہ آئے گا. اس جو اکنامک جو ڈسٹریس ہے, سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو ایک آپ نے چونکہ مڈل ایسٹ کا سوال کیا, تو میرا خیال میں اس جنگ کے بعد وہ والی صورتحال نہیں رہے گی جو کہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جو GCC کی کنٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ تو ایک ڈیفینس اگریمنٹ ہو گیا ہے, وہ پہلے ہی جنگ سے بہت پہلے ہوا, اور لیکن اب کافی اور ممالک نے بھی قطر بھی آگے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو میرا اپنے خیال کے مطابق وہ جو جس قسم کی صورتحال پہلی تھی وہ شاید نہ رہے. سر, جو صدر ٹرمپ ہیں, میں ایز اے جرنلسٹ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, آپ امریکہ میں رہے, صدر ٹرمپ کی جو سائیکولوجیکلی ایز اے صدر میں دیکھتا ہوں, میں خود امریکن ہسٹری پڑھا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, کافی پریزنٹ کی چیزیں میں نے دیکھی, سنی اور پڑھی ہیں. آپ خود پاکستان کے سفیر رہے ہیں, بہت سمجھتے ہیں امریکہ کو اور ڈپلومیسی کو. آف کورس صدر ٹرمپ کی جو شخصیت ہے, جو درمیان میں بیانات سامنے آئے, ڈائریکٹ رپورٹرز ان کے ساتھ لائزن میں تھے, وہ ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے, سٹوریز آتی تھیں, بریکنگ سٹوریز, مختلف بیانات آتے تھے کہ یہ امریکہ نے, صدر ٹرمپ نے ایران کو کوئی 7-8 وارننگ دیں, دھمکیاں دیں کہ نیست و نابود کر دیں گے اگر نہ مانے تو. تو یہ ایک غیر معمولی
کسی بھی امریکی صدر کا رویہ میں نے دیکھا ہے ایز اے جرنلسٹ. آپ اس عمل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے امریکہ میں اس دفعہ کے جو ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جو کہ پچھلی ٹرم جو ان کی تھی اس میں وہ نہیں تھی، 2017 سے لے کے 2021 تک وہ جب وہ صدر تھے رہے، تو اس وقت بھی ان کے آئیڈیاز وہ ڈفرینٹ تھے، لیکن وہاں پر ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جو کہ بڑا اسٹرانگ تھا، اور وہ پھر چاہے پریزیڈنٹ کسی قسم کے بھی فینسیفل آئیڈیاز لے کے آئے تو وہ پھر گفت و شنید کے ذریعے پریزیڈنٹ کو کنونس کرتے تھے کہ جی یہ والے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو اس طریقے سے اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کچھ ایسے ایکسپیرینسز رہے جس کے اندر ان کے غالباً ذہن میں یہ انگرینڈ ہوا کہ یہ سسٹم جو ان سے ہے ان کے خلاف رہا ہے اس پچھلے 4-5 سال میں، تو وہ اس سسٹم کے اوپر وہ ریلائی کم کرتے ہیں. میں بلکہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو سسٹم ہے جو ان کو انسٹیٹیوشنل میکنزم امریکہ کے اندر قائم ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا. وہ بھی پریزیڈنٹ تو ایک انڈیویجول ہے اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہے، لیکن وہ بریفنگز کے ذریعے اپنے ان کو سارے کے سارے جو کانسیکوینسز بتانے کسی ایک پالیسی کے کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری پروز اینڈ کونس سارے کے سارے بتا دیا کرتے تھے پریزیڈنٹ کو. لیکن اس دفعہ وہ والا سسٹم جو ان سے ہے مجھے تھوڑا سا مسنگ نظر آتا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. وہی جو پریزیڈنٹ کی جو ذہن کے اندر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے جو ان کی ذاتی خواہش ہے یا ان کے کوئی آئیڈیاز ہیں فارن پالیسی ریلیٹڈ یا ڈومیسٹک پالیسی ریلیٹڈ. آپ نے وہی دیکھا کہ جو ٹیکس کا جو انہوں نے جو ٹیرفس لگائے وہ ساری دنیا کے اندر ایک کیوس ڈیولپ ہوا. ان کے جو اپنی الائز ناراض ہو گئے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کے پٹ فالز بھی بتائے ہوں گے، لیکن ان کے ذہن میں آیا تھا اور ان کے جو ساتھ جو ایک ٹیم تھی انہوں نے بھی اس کو انڈورس ہوا. یہ اور بات ہے کہ اس کا آڈٹ کب ہوگا، کہ اس کے کیا فائدے ہوئے کیا نقصان ہوئے. اسی طریقے سے فارن پالیسی ڈومین کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک کوئی وہ ایک خاص انالیسز ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں یا ان کے انالسٹ ہیں ان کی اگر آپ ذاتی رائے سنیں تو ان کے خیال کے مطابق یہ جو ایران پالیسی کے کانسیکوینسز ہیں وہ امریکہ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس سے ان کی اپنی اکنامک سچویشن ڈیفیکلٹ ہوئی ہے، بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی ہے. اپنے یورپین الائز وہ ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ ان کے خیال کے مطابق ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ ساری چیزیں جو اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں سر کہ امریکہ کو ایران میں جو بظاہر انالسٹ کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا، رجیم چینج چاہتا تھا، نہیں ہوا. جبکہ ایرانین نے ریزیلینس شو کی ہے. انہوں نے شو کیا ہے کہ اگرچہ وہ پاور میں کم ہیں لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے. اور لگتا ایسے ہے کہ CIA یا اسرائیل یا ان کی امریکہ اسرائیل اتحادی جو بھی تھے ان کی جو فائنڈنگ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا، وہ لگتا ہے غلط تھی. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، آبویسلی جو ان کی جو کیلکولیشن تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، ان کا تو یہی خیال تھا کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم جو ان کی مین لیڈرشپ ہے ان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، تو وہ جو اپوزیشن ہے جو ایران اپوزیشن وہ جو پچھلے 3-4-5 مہینے پہلے کھڑی ہوئی تھی اور ڈیمونسٹریشنز کر رہی تھی وہ لوگ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. اور پھر ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی وہ لے کے آ گئے ان دی شیپ آف فارمر شاہ سن. لیکن وہ ساری کی ساری کیلکولیشنز مس پلیسڈ رہی. میں اپنے امبیسڈر سے بات کر رہا تھا، جو ہمارے امبیسڈر ایران سید شیخ صاحب مدثر ٹیپو صاحب، ان سے بات کر رہا تھا. جس دن شہادت ہوئی
رہبر اعلیٰ کی تو 40 اور جو چیدہ جو شخصیات ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسی دن ہی کہ کیا موڈ کیا ہے. تو جو بات انہوں نے بتائی وہ میرے لیے بہت ہی ایک متاثر کن تھی. وہ انہوں نے کہا کہ جی میں گھر سے نکلا ہوں دفتر جانے کے لیے تو میں لوگوں کے چہروں پہ دیکھ رہا تھا کہ جی کس قسم کے تاثرات ہیں. کوئی پینک ہے, جو عام لوگ جا رہے تھے, خواتین, مرد, بچے, کیا ان کے چہرے پہ کوئی اپنا خوف کے آثار ہوں یا کوئی ٹریفک میں کنفیوژن ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے چہرے بالکل پرسکون تھے اور جس طرح کوئی پینک نہیں ہے, جس طرح کچھ ہوا بھی نہ ہو. حالانکہ بہت بڑا ایک عظیم ایک سانحہ ہو گیا تھا ایران کے لیے بھی اور پورے اسلامک ورلڈ کے لیے بھی, لیکن وہاں پہ کہتے ہیں کوئی پینک, کسی قسم کا پینک نہیں تھا. وہ پھر کہنے لگے کہ اسکولس کے بچے وہ اپنے بستے اٹھا کے اسکول اسی دن ہی جس دن اٹیک ہوا ہے اسکول بھی بند نہیں ہوئے اور اسکول وہ جاتے رہ گئے. تو کہنے لگے واپسی پہ میں اپنے آفس سے نکلا تو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, میں وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی. تو میرا خیال تھا کہ وہاں پہ پینک بائنگ ہو رہی ہوگی کہ لوگ ضرورت سے زیادہ بڑھ کے چیزیں وہ خرید رہے ہوں گے. لیکن کہتا ہے جی کہ اگر کسی کو 1 کلو چینی چاہیے تو اس نے صرف اپنے ٹرالی کے اندر 1 کلو چینی ہی رکھی ہوئی تھی, اور اگر کسی کو کوئی چاول چاہیے تھے یا باقی چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے لی ہوئی تھی اور انہوں نے کوئی زیادہ ایڈیشنل چیزیں نہیں رکھی ہوئی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اس قوم کی اسٹرینتھ کو بھی شو کرتا ہے, ریزیلینس کو بھی شو کرتا ہے. تو آپ نے جو مس کیلکولیشن کی بات کی, اور پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے جو تھی اٹیک نے اور جو جنگ مسلط کی گئی اس کی وجہ سے ساری کی ساری قوم, ایرانی قوم جو ان سے ایون اپوزیشن والے وہ بھی متحد ہو گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صرف خالی ایک رجیم کے اوپر نہیں اٹیک, یہ بیسیکلی ایران کے اوپر اٹیک اس کو تصور کیا گیا, اور اس کے جو ہوں گے کانسیکوینسز وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. پھر آئی تھنک ایک غلطی یہ بھی کی کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو نامینیٹ کیا جو کہ بہت ہی پرو اسرائیل تھا, جو رضا شاہ, جو ان کے جو آلٹرنیٹ کے طور پہ لے کے آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنا ایئر پاور کے ساتھ وہ جو اپوزیشن کو اسٹرینتھن کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. رجیم میں اتنی اسٹرینتھ تھی کہ رجیم میں ڈسپائٹ جو ایلیمینیشن آف دیئر مین لیڈرشپ دوسرے دن نئی لیڈرشپ کھڑی ہو گئی اور کوئی کسی قسم کا پینک. تو اگر آپ کسی بھی امریکن سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی اس جنگ کا ابھی تک تو جو ونر ہے وہ ایرانی ہے. دس ایبسلیوٹلی. میں اسی پہ پوچھنا چاہوں گا, صدر ٹرمپ اور پریزیڈنٹ اوباما دونوں کی شخصیات کا اگر موازنہ کیا جائے آپ کس طرح کریں گے؟ پریزیڈنٹ اوباما, میرا جو امریکہ میں زیادہ تر ٹائم گزرا وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ہی گزرا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی ایک بیلنس پرسنالٹی تھی, بہت ہی بیلنس پرسنالٹی تھی. ایشوز تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت بھی کافی ایشوز تھے, لیکن اس کو جس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تھے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ہمارا جو ایک ڈائلاگ تھا, اسٹریٹجک ڈائلاگ, وہ چلا. ہم نے جو 8 ورکنگ گروپ بنائے ہوئے تھے وہ بڑے اچھے تھے. 8 ورکنگ گروپ تھے, اکانومی اینڈ فائنینس ریلیٹڈ, ایجوکیشن ریلیٹڈ, پھر اپنا کانٹر ٹیررزم ریلیٹڈ, ڈیفینس کا جو ایک ورکنگ گروپ تھا, سیپریٹ گروپ تھا. تو یہ وہ تمام کے تمام ورکنگ گروپس جو سے ہیں وہ بہت ہی اچھے افیکٹو طریقے سے کام کر رہے تھے پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں. اور اسی زمانے میں ہم نے ایک اسمال گروپ فارمیٹ بھی بنایا جو کہ جس کو لیڈ کرتے تھے فارن منسٹر پاکستان, اور وہاں سے امریکہ سے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ کرتے تھے. اور ہر 3 مہینے کے بعد اس کی میٹنگز ہوتی تھی. میں بھی اس سے اسمال گروپ فارمیٹ کا حصہ تھا ایز فارن سیکرٹری اس زمانے میں. اور باقی جو اس میں ہماری طرف سے ممبرز تھے وہ آرمی چیف تھے, DGISI تھے. اسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ان کے جو ڈائریکٹر CIA اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہ بھی اس کے ممبر تھے. تو بڑا اچھا ہمارا ایک ہوا فارمیٹ, ایک ہمارا کوآپریٹو ریلیشن شپ رہا. وہ اپنا
گو کہ ٹرمپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو بہت ہی قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے دل میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دل میں ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر کا بہت ہی احترام ہے. اسی طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر کا بہت احترام ہے، شہباز شریف صاحب کا ان کے دل میں. لیکن میری خواہش یہ ہوگی گشکوری صاحب کہ یہ اس تمام جو ہماری ایک چل رہا ہے ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری اس ریلیشن شپ کے، تو اس کے کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم اگر ہم ڈیولپ کر سکیں تو وہ غالباً ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا ان دا لانگ رن. جو ہے وہ اس کو پھر اگر انسٹیٹیوشنل میکنزم ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو آنے والے جو حکومتیں ہوں گی افغانستان وہ امریکہ کے اندر، ان میں بھی وہ چیز جو سی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گی. یہ جو گڈ ول پاکستان کی طرف سے کریٹ. جی جب آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ امریکہ میں تھے، ظاہر ہے 4 سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ آپ نے لگایا، اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالات یا تعلقات اتنے بہتر نہیں تھے. امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا اور امریکہ اپنی ناکامی کی ایک وجہ پاکستان کو بھی سمجھتا تھا، اور اس وقت کے نیو یارک ٹائمز یا امریکن جو میڈیا تھا وہ بڑے اسٹرانگ ایڈیٹوریل لاتا تھا پاکستان کے خلاف. مجھے یاد ہے ایون آپ کی ایمبیسی کو بھی وہ ریبٹل دینے پڑتے تھے. اور میں نے خود آپ کا 2014 میں امریکہ میں ایک اسکالرشپ پہ تھا، تو آپ سے میرا اتفاق ہوا، ملاقات ہوئی، انٹرویو کیے میں نے آپ کے. آپ وہ پاکستان کے لیے مشکل وقت تھا. اس میں ایک واقعہ ہوا جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. فرسٹ لیڈی ایک آپ کے گھر تشریف لائی تھی اور آپ کے صاحبزادے ان کی بیٹیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس کو دنیا نے بھی رپورٹ کیا. وہ ایک ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اپنے تھاٹس. جی، وہ آپ نے جو ذکر کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات مختلف صدور کے زمانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے آپ کو جو ایکسپلین کیا وہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے کا تھا، جس کے اندر ہمارا انٹریکشن کافی اچھا چل رہا تھا. اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی تھے، کوآپریشن بھی تھی، اکنامک کوآپریشن. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک میجر انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کی گئی جس کے لیے ان کی سیکرٹری کامرس آئیں، اور پھر ہائی لیول وزٹس کافی زیادہ. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو پیریڈ تھا وہ ہمارا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، کیونکہ اس زمانے میں وہ جو ہے بلیم گیم زیادہ شروع ہو گئی تھی، اور انٹریکشن بھی جو ہے ہائی لیول انٹریکشن بہت کم ہو گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان انڈر بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جو کہ ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ بھی تھا. کہ وہ پھر اس کے بعد جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن گئی تو اس کے بعد ایک ہمیں دیکھنے میں آیا پیریڈ جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. ایک تو جو بہت اچھی ملاقات رہی ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کی ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر. پھر پاکستان ایک جنگ جیتا ہوا تھا پچھلے سال، جو 6 مئی کو 7 مئی کو جو ان سی جنگ ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو اس میں بھی ان کے لیے بہت متاثر کن تھی، بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا ملک اور ایک ایسا بڑا ملک جس کے ساتھ ہماری امریکہ کی بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، جن کو امریکہ نے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ کا بھی دیا، اس کو نومنکلیچر دیا کہ جی، اور ایک درجہ دیا کہ یہ ایشیا کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا، ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوگا. تمام کی تمام جو ریلائنس تھی اس سے پہلے جو سی ہے وہ ہندوستان کے اوپر تھی، اکنامک ریلائنس تھی، سیکیورٹی ریلائنس تھی، اور ان کو یہ بھی سمجھا جاتا تھا ہندوستان کو امریکہ کی جانب سے کہ یہ چائنا کے خلاف بھی ایک ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن وہ میرے خیال میں ان کو بہت ہی زیادہ ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی. ڈساپوائنٹمنٹ کس لیے ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلکہ میرے خیال میں کئی جگہوں پہ کہا بھی صحیح کہ ہمارے لیے تو بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایک چھوٹا ملک پاکستان، اور جس بری طریقے سے اس نے ہندوستان کو شکست دی جنگ کے اندر، وہ بھی ایک پوری دنیا کے لیے ایک لیسن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیکٹر بھی رہا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی ایک انڈیویجول لیول کی اپنا ایک پرسنالٹی بھی جو سی ہے وہ بھی کلک کر گئی.
جون سی ہے. پھر ایک ان کو پاکستان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا. چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات، پھر خطے کے اندر جس قسم کا رول پاکستان ادا کر رہا ہے، یا پھر اسلامک ورلڈ کے اندر جس قسم کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ تمام فیکٹرز ملا جلا کے ایک پاکستان کی جو امپورٹنس تھی اس کو امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نگاہوں میں وہ کافی بڑھ گئی. اب آپ نے ذکر کیا وہ جو پریزیڈنٹ مشیل جو فرسٹ لیڈی تھی، وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے طلحہ، اس کے وہ اسکول میں جس اسکول میں پڑھتا تھا اس میں جو پریزیڈنٹ اوباما تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور وہ ان کی بیٹی بھی اسی کلاس میں پڑھتی تھی، اور ان کے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ بڑی دوستی بھی تھی ملیہ اوباما کی، اور دونوں ڈیسک میٹس بھی تھے. تو اچھا، وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی ڈاؤن ٹو ارتھ فیملی تھی پریزیڈنٹ کی فیملی. کیونکہ کئی دفعہ جب ہم اسکول میں جاتے تھے، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ وہاں پہ ریگولر ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا فرسٹ لیڈی وہ بھی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے تھے بغیر کسی سیکورٹی کے، اور لائک ادر پیرنٹس وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے اپنے بچوں کی ایجوکیشنل جو ہے بارے میں پوچھنا. سر تو وہ ایک دفعہ وہاں پہ ایک اور بھی بڑا اچھا رواج ہے کہ جب بچے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو ہم پیرنٹس باقی بچوں کے پیرنٹس کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں. تو اس دن میرے بچے نے ایک گھر پہ بچوں باقی کلاس میٹس کے لیے پارٹی رکھی ہوئی تھی، تو اس کے اندر ہم نے کئی پیرنٹس کو بھی بلایا ہوا تھا. اس میں ہم نے بلکہ اسی دن ہی ملاقات ہوئی، ہم نے پریزیڈنٹ اوباما کو اور فرسٹ لیڈی کو بھی دعوت دی کہ جی باقی پیرنٹس آ رہے ہیں تو اگر آپ بھی. تو اسی دن ہی وائٹ ہاؤس میں ایک ریسیپشن تھا امبیسڈرز کے لیے. تو میری وائف نے کہا پریزیڈنٹ اوباما کو، اور مشیل اوباما تھیں، کہ مسٹر پریزیڈنٹ اٹس اے گڈ ڈے کہ ہم آج آپ سے مل رہے ہیں اور شام کو ملیہ ول بی ایٹ آر ہاؤس. تو ہماری خواہش تھی کہ باقی پیرنٹس بھی آ رہے ہیں، اگر ہم نے بھی آپ کو دعوت بھیجی تھی اگر آپ بھی جوائن کریں. تو پریزیڈنٹ اوباما گاٹ ویری ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ کسی امبیسڈر کے گھر جا رہی ہے وہ آج شام کو پارٹی کے لیے، ڈنر کے لیے، اور انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے. لیکن میں ضرور آتا، لیکن میں آج شام کو جا رہا ہوں جاپان، لیکن مشیل ضرور آئیں گی. خیر نے سوچا کہ شاید یہ انہوں نے ویسی کرٹسی میں کہہ دیا ہے. تو شام کو 6 بجے کے قریب وہ ہمارے سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ سر وہ کوئی سیکرٹ سروس والا کوئی ان کا آیا ہے سینئر آفیسر، وہ ملنا چاہتا ہے. میں نیچے گیا تو اس نے کہا کہ سر دی فرسٹ لیڈی از آن ہر وے ٹو یور ہاؤس. بس وہ آئی، وہ شی اسٹیڈ ود اس فار 2 hours لائک اینی پیرنٹس. کوئی اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی اس قسم کا وہ پروٹوکول نہیں تھا. وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہی تھیں جس طریقے سے ایک نارمل ایک پیرنٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک بڑا اس سے ایک ایڈوانٹیج بھی ایک لحاظ سے ہوا کہ ہمارا انٹریکشن جو تھا وائٹ ہاؤس کے ساتھ وہ نہ صرف جب کبھی ایک آفیشیل ریسیپشن ہوتے تھے، اس کے اس کے علاوہ بھی جب ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو پڑھتی تھیں اسکول میں، ایک تو میرے بیٹے کے ساتھ تھی ملیہ اوباما اور دوسری ساشا، وہ ایک کلاس جونیئر تھی. تو جب بھی وہ گھر پہ وائٹ ہاؤس میں کرتی تھی تو بچے کو بلاتی تھیں میرے بیٹے کو، تو وہ پھر ہمیں بھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا. پریزیڈنٹ اور فرسٹ لیڈی کے ساتھ ہمارا اچھا وہ رہا. پھر پریزیڈنٹ اوباما پاکستان کے ساتھ ان کا بہت ایک تعلق واسطہ بھی رہا. وہ میں جب کریڈینشیل پیش کیے تو پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ آئی ہیو ویری فانڈ میموریز آف مائی وزٹ ٹو پاکستان. تو کہنے لگے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میرا کلاس میٹ جو سا تھا وہ تھا پاکستانی تھا، تو ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی جو مدر تھی، والدہ، وہ 6 مہینے پاکستان رہیں. شی واز اے سوشل ورکر. جی 3 مہینے وہ رہیں گجرانوالہ میں، اور 3 مہینے وہ لاہور رہیں، اور وہ سوشل ورک میں رہی. آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے ان کی فیملی کی ایسوسیشن رہی ہے پاکستان کے ساتھ. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ اٹس اے ونڈرفل فیملی جو کہ وہ اس وقت
وہ اسی بڑی رول کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ اس کے معلومات کے ساتھ میں سر آگے بڑھتا ہوں. جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا جو میں چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ کریں ہم، وہ بھارت کا ہے. اس پہ بہت بات کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، 1 سال ہو گیا. 26 اپریل 2025 کو ہم انٹرویو کر رہے تھے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت جنگ نہیں کرے گا، بھارت حملہ نہیں کرے گا پاکستان پہ. اگر کرے گا تو وہ بھارت نہیں رہے گا، اور یہ ٹوٹلی ہو سکتا ہے خطے کی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے. اور ہم نے دیکھا 8 مئی کو جنگ ہوئی، آپ کے سامنے ہے صورتحال، اور پھر خطے کی صورتحال تو وہ تبدیل ہو گئی. یہ آپ کی ڈپلومیٹک انسائٹ تھی کہ آپ پریڈکشن کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ آپ کو کیسے ایسا سر فیل ہوا؟ آج بھارت کہاں کھڑا ہے؟ خاموشی سے بیٹھا ہے، آئسولیٹ ہو گیا ہے، اس کے بلاک ایکٹیو نہیں ہیں، غلط ٹائم پہ پریزیڈنٹ مودی نے وزٹ کر لیا اسرائیل کا، پھر ایران پہ اٹیک ہو گیا. کیا حالات ہیں سر؟ میں نے وہ جو بات کی تھی پچھلے سال، وہ کی تھی چند سالڈ بیسس کی وجہ سے. اس سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ 2019 کے اندر جب ہندوستان نے ایک جو پاکستان کی جو ایئر سپیس کی وائلیشن کی بالا کوٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا، تو اس کے بعد جو ہمارا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا، اس کے اندر ہم نے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا. وہ سرپرائز یہ تھا کہ ہم نے نہ صرف ہندوستان کے 3 جہاز گرائے اس وقت. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو پائلٹ پاکستان کے ابھی نندن آئے، ایک اور جہاز تھا جو کہ ادھر گرا. پھر ان کا ایک ہیلی کاپٹر، وہ ان کے اپنے میسائل کی فائر کی وجہ سے وہ ڈاؤن ہوا. وہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نہ صرف اس کا ایک مناسب جواب دیا، بلکہ ہم نے ان کا سارا کمیونیکیشن سسٹم ہندوستان کا اس کو بھی جیم کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کا رخ. اسی واسطے تو اس وقت بھی انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا ہندوستان نے، اور جنگ بندی کے لیے کہا. بیکاز پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے وہاں پر جو ان کا تھا ہیڈ کوارٹرز، جو کور ہیڈ کوارٹرز، اس کی فٹ بال گراؤنڈ کے اندر بھی ہم نے ایک میسائل پھینکا، بیسیکلی یہ کنوے کرنے کے لیے کہ جناب یہ آپ کی فٹ بال گراؤنڈ کے اندر اگر ہم پھینک سکتے ہیں تو ہم آپ کی وہ بھی لیڈرشپ کو بھی اڑا سکتے تھے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو بھی اڑا سکتے تھے. وہ بہت بڑا ایک اس سے پہلے میتھ بنی ہوئی تھی. میتھ یہ تھی کہ جی اگر ہندوستان پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا تو پاکستان شاید کچھ بھی نہ کر پائے. تو اور پھر اس وقت سے 2019 سے لے کے 2025 تک تو ہماری تیاری کی تو جو سی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. یہ جو آپ نے جو 7 مئی کی بات کی، اس میں تو پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی تھی، پوری دنیا ہندوستان کو دیکھ رہی تھی، پوری دنیا کی نظریں تھیں اس خطے کے اوپر. اور جس طریقے سے ہم نے وہ جو PVR سسٹم ہے، جس طریقے سے ہم نے جو ہندوستان کے پاس بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ جو SU-30 جو جہاز ہیں، جو کہ رشین بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے، اسی طریقے سے رفائل جو ایئر کرافٹ ہے، ان کو گرایا. اپنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. اور ساری دنیا میں یہ جانا جاتا ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ تعداد کے اندر جہازوں کو گرا دیں تو وہ ملک کی جو سی ہے نا اوور آل ویسے بھی وہ اپنا ساکھ بڑی متاثر ہوتی ہے. پھر ہم نے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کیا. ان کے پاس وہ جو S-400 سسٹم انہوں نے کیا تھا اس کو ہم نے ڈسٹرائے کیا. ہم نے ہر اس ایئر فورس جو بیس کو اٹیک کیا جہاں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف آپریشن لانچ کیا. تو وہ اس قسم کی جو سی تیاری تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس قسم کی ہماری جو عسکری قیادت نے اس وقت کلیئرٹی کے ساتھ، پولیٹیکل قیادت نے ایک کلیئرٹی کے ساتھ، اور ہماری ایئر فورس نے جس قسم کا وہ رول پلے کیا، وہ تو اٹ ہیز بیکم اے کیس اسٹڈی فار دی انٹائر ورلڈ جس قسم کی چیز ہے. تو ابھی چند دنوں میں اس کی جو ایک وہ آنے والی ہے
اس کی اینیورسری بھی آنے والی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام باتیں پھر دوبارہ بھی ریپیٹ اس پہ آپ سے ہم نے ایکسکلوسیولی بات کرنی لیکن ہے. اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بھی ایک پاکستان کا پرسیپشن ہی چینج ہو گیا، اور ایک جنگ کا وہ بھی پرسیپشن چینج ہو گیا کہ یہ جنگ میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک بہت بڑا ہو اور بہت پیسے خرچ کر رہا ہو اپنے ہتھیاروں کے اوپر اور وہ جنگ جیت جائے، تو وہ اس قسم کی بات نہیں تھی. ایک جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک قوت ہی ہوتی ہے ہماری، جس طریقے سے ہم اسٹرینتھ وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے ریلیجن کی وجہ سے، اپنی ٹریننگ جو ہماری ہے جو فوجی افسران کی، اور جس قسم کی جو ایک جو اسٹرینتھ ملتی ہے ہمارے ٹروپس کو اپنے سینئر جو قیادت کی طرف سے، وہ اس کا یہ سارا نتیجہ ہے جو کہ ہم نے پچھلے سال دیکھا. اب بھارت پہ آپ کو کمانڈ اور اتھارٹی بھی حاصل ہے. آپ 1999 سے 2003 تک بھارت میں تھے. اس وقت بھی پاکستان اور ظاہر کارگل ہو چکا تھا، بہت حالات خراب تھے دونوں ممالک کے، اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا یہاں پاکستان میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے سدھیر ویاس، اس کو پاکستان نے پرسونا نان گریٹا قرار دیا، انڈیا نے آپ کو پرسونا نان گریٹا قرار دے دیا. پہلے انہوں نے مجھے کیا، پھر اس کے ریٹیلیشن میں ہم نے ان کو کیا. یہ ایسی سچویشن سر کیوں آئی، کیوں حالات تھے، کیسے تھے، تھوڑی اگر ریکال کریں ہمارے لیے. شوری صاحب، وہ اس زمانے میں بہت ٹینشن تھی. میرا جو سارا کا سارا، میں 99 میں وہاں پہ پوسٹ ہو کے گیا، تو مارچ آف 99 میں میں امریکہ میں ڈپٹی ایمبیسڈر تھا. وہاں سے میں پھر مارچ میں وہاں پہ چلا گیا ہندوستان. تو جب میں پہنچا تو مارچ کے اینڈ میں، اپریل کے اندر یہ کارگل سمر کر رہا تھا، لیکن پبلک ڈومین میں نہیں آیا تھا. تو اس وقت سے لے کے پھر کارگل ہوا، وہ بڑا ٹینس فیز تھا. پھر ایک ہائی جیکنگ آف انڈین ایئر لائنر ہوا، جس کو پہلے لاہور لے کے آئے ہم نے، ان کو تو اترنے کی اجازت نہیں دی، وہ پھر اس کو قندھار لے کے گئے. اور پھر اٹیک ہوا جو انڈین پارلیمنٹ کے اوپر دسمبر 2000 میں. جی. اس زمانے میں ہمارے ہائی کمشنر تھے اشرف جہانگیر قاضی صاحب، تو انہوں نے ان کو ملک سے نکل جانے کو کہہ دیا ہندوستان نے، تو وہ چلے گئے. اس کے بعد میں پھر وہاں پہ ایکٹنگ ہائی کمشنر رہا، ہیڈ آف مشن رہا کوئی تقریباً 2-2.5 سال. لیکن وہ سارا وہ پیریڈ بھی بڑا ٹینس گزرا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گو کہ آگرہ سمٹ ہوئی، لیکن آگرہ سمٹ بھی جو سی ہے کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں رہی. اور آگرہ سمٹ کی اس کی وجوہات بالکل مختلف ہیں. اور پھر جو لارجسٹ ایور موبلائزیشن آف انڈین ٹروپس اگینسٹ پاکستان 2001-2002 میں، وہ بھی ہم نے دیکھا. تو اس زمانے میں ٹینشن کا لیول اتنا زیادہ تھا، اور انڈین گورنمنٹ وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار تھی بائی دی اپوزیشن پارٹیز کہ جی آپ نے جو ایک لارجسٹ ایور موبلائزیشن بھی کی، آپ نے 10,000 کروڑ خرچ کیے اس موبلائزیشن کے اوپر. صرف خالی موبلائزیشن کے دوران کوئی 300 سے زیادہ فوجی جو ہندوستانی فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے. وہ کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی لائن جو مائنس لینگ میں مارے گئے، اور اس قسم کی بغیر ایک بلٹ فائر کیے ہوئے. اور پھر انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ جی ہم ودڈرا کرتے ہیں اپنے ٹروپس کو، بیکاز اس زمانے کے جو آرمی چیف تھے جنرل پدمنابھن، انہوں نے کہیں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ہم ڈیسائسو وار پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ نیوکلیئر فیکٹر کی وجہ سے. تو بڑا کرٹیسزم ہوا. تو اس کرٹیسزم کو میرے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے مجھے ڈکلیئر کر دیا پرسونا نان گریٹا، جو کہ اور نہ صرف مجھے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا، اس سے بہت بڑی خبر بن گئی. وہ سارا کا سارا میڈیا کا جو اٹینشن ہے وہ شفٹ ہو گئی وہ کرٹیسزم سے حریت کی طرف، وہ جی. اور پھر ان کو حریت کا دفتر بند کیا انہوں نے، میرے خلاف انہوں نے کیس رجسٹر کر دیا. وہ ایک بیچاری ایک شریف کشمیری خاتون تھی، اس کو بہت ٹارچر کیا انہوں نے. وہ جو پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ باہر بھی جو جاتی تھی کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر، اس سے اسٹیٹمنٹ ایک جھوٹی دلوائی جی.
کہ جی اس طریقے سے مجھے وہ کو پیسے دیے انہوں نے. بالکل انڈین میڈیا نے اس وہ کو بھی اچھالا پھر. لیکن بعد میں انہوں نے اس نے جیل کے اندر اس خاتون نے، ان کا نام تھا زمردہ حبیب، اس نے کتاب بھی لکھی اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اور کتاب کا نام ہے پرزنر نمبر 100. اور اس نے کہا کہ جس طریقے سے مجھے ٹارچر کر کے بے ہوشی کے عالم میں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پیپر سے سائن کروایا جس میں انہوں نے میرے خلاف جو تھا کہ جی ایمبیسڈر جیلانی کے خلاف جو تھا. بعد میں کہتی ہے میں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ جی وہ سارا مجھ سے ٹارچر کر کے انہوں نے کچھ کیا تھا، مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا. تو لیکن کہتی ہے کہ وہ اس کتاب میں لکھتی ہے کہ جج نے میری کوئی بات نہیں کی اور مجھے. وہ کیس ابھی موجود ہے سر؟ وہ کیس ابھی موجود ہے، کیس ختم نہیں ہوا. میرے خلاف وہ پوٹا کے تحت، پریونشن آف ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو کیس ایک رجسٹر ہوا تھا وہ ابھی تک موجود ہے. گو کہ اس وقت میں ایک پروسیس کا حصہ ہوں. وہ ایک ہندوستان پاکستان کے درمیان ہماری ایک ٹریک 2 چل رہا ہے، تو وہ ٹریک 2 کا حصہ ہوں، لیکن وہ کیس انہوں نے ختم نہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ سر. وہ پروسیس کہاں کھڑا ہے سر؟ پروسیس کیس کا تو وہ بس انہوں نے ختم نہیں کیا اس کو. کہ آپ بھارت جائیں آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے. میں اگر بھارت جاؤں تو میں گرفتار ہو سکتا ہوں. میں جو دلی کی جیل ہے اس کے اندر وہ بڑا کنوینئنٹلی مجھے ڈال سکتے ہیں. ٹریک 2 ڈپلومیسی بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر ہے. ابھی جہاز بھی نہیں آ جا سکتے، آپ کو معلوم ہے، ہم ایک دوسرے کی اسپیس استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بیہائنڈ دا سین تو بہت چل رہا ہے. آپ خود ہمارے ٹاپ کے ڈپلومیٹ ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ کوئی حالات تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینس منسٹر ہمارے نے کہا ہے کہ دوبارہ بھارت حملہ بھی کر سکتا ہے پاکستان پہ. یہ ڈیفینس منسٹر صاحب کو شاید ہو سکتا ہے ضرور بہتر انفارمیشن ہوگی، لیکن ایز اے ڈپلومیٹ اور جس کا اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کا جو ہیوملیشن اٹھانی پڑی، سبکی اٹھانی پڑی ہندوستان کو پچھلے سال مئی میں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ جرأت کریں گے. دیٹس نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہندوستان کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے. ہندوستان کا نیریٹو کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ہندوستان اگر کوئی ایگریشن کمٹ کرتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو انڈورس نہیں کرے گا. امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بہت ہی وہ میرے خیال میں تاریخی سطح پہ وہ لو ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ باقی ممالک میں بھی خطے کے اندر آپ دیکھ لیجئے نا کہ جب پچھلے سال جب ہندوستان نے بہانہ بنایا کہ جی یہ جو پہلگام کا ایشو تھا، خطے کے بھی کسی ملک نے ان کو ساتھ نہیں دیا اور انڈورس نہیں کی. یورپ نے نہیں، یورپین کنٹریز نے بھی نہیں کی، نہ ہی امریکہ نے ان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو انڈورس کیا، اور بلکہ ان کے جنگ کو کنڈیم کیا. ہندوستان نے بہت زیادتی کی، انہوں نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا، جو کہ میرے خیال کے مطابق بہت ہی اہم ٹریٹی ہے. انڈس واٹرز ٹریٹی کو تو میرا جس قسم کا جو ہندوستان کے ایکشن کو بین الاقوامی تھنک ٹینکس وہ ایک تنقید کا انہوں نے ہدف بنایا ہے اس کے اوپر، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کے ہوں تھنک ٹینکس یا یورپ کے باقی تھنک ٹینکس جو کہ واٹر ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں، یا یو این کا سسٹم ہو، تو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا. تو میرا اپنا نہیں خیال کہ اس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر وہ پھر اس قسم کی جرأت کریں، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو میری پریڈکشن ایک اور بھی نوٹ کیجئے کہ ہندوستان کے لیے اس کے کانسیکوینسز پچھلے سال سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہوں گے. کیا ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، ہم مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے رعایت کی تھی پچھلے سال. ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 25 جہاز ہمارے ٹارگٹ پہ تھے بھی جو کہ ہم ان کو نیچے لا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے 7-8 کے اوپر بھی ہی اتفاق کیا ہے. اگر ہم لاسٹ میں سر آگے چلے جائیں، چین کا کردار بڑا اہم رہا ہے اس پوری صورتحال میں، جہاں امریکہ بھارت کے ساتھ رہا اور ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ بھارت کی طرف ٹلٹ کر رہا تھا. پھر پاکستان بھارت کی جنگ ہو گئی اور چین کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار سامنے آیا، اور ایک قسم کے اس نے اپنے ویپن ٹیسٹ کیے پاکستان بھارت جنگ میں بھی اور ایران امریکہ جنگ میں بھی.
یہی انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اس خاموش ڈپلومیسی میں چین کا کردار پہلے پاکستان چین میں، پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان نے بھی اپنی اس کو ایگریسو اس میں تبدیل کیا ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور اس سے پاکستان میں 85% وائلنس ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے ان دا پاسٹ 4 month. جب پاکستان نے انٹرونشن کیا، ڈائریکٹلی ہٹ کیا، پھر چین نے مداخلت کی، دوست ممالک نے کی، سیز فائر ہوئے، اس کے باوجود نہیں پاکستان نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. چین کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ خطے کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ کشکوری صاحب، چین ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہم سب پاکستانی اپنے تعلقات کو ایک باعث فخر سمجھتے ہیں، اور یہی فیلنگ چین میں بھی ہے پاکستان کے بارے میں. یقین مانیے کہ میں ایز فارن سیکرٹری کئی دفعہ میرا چائنا کے ساتھ میرا دورہ ہوا، بلکہ آپ کو میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو پریزیڈنٹ زرداری کا اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم اس کے اندر رول تھا. انہوں نے اس زمانے میں 2011 سے لے کے اور 2013 کو جب ہم نے یہ اگریمنٹ سائن کیا، مئی 2013 کو یہ سائن ہوا، تو میرے پاس تصویر بھی پڑی ہوئی ہے. وہ اگریمنٹ سائن ہوا یہاں پہ ایوان صدر میں، تو میں نے سائن کیا تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کیونکہ میں انہی مذاکرات کا بھی جب پریزیڈنٹ ایز فارن سیکرٹری جاتے تھے تو میں ہوتا تھا حصہ، میں اس میں حصہ دار. تو بڑا ایک ہمارا ایک اچھا ایک ریلیشن شپ ہے، اور وہ جس طریقے سے چینی کہتے ہیں کہ اٹ از higher than the highest mountains and deeper than the deepest seas and sweeter than honey، اور لوہے سے بھی زیادہ مضبوط جو ایک رشتہ ہے وہ واقعی رشتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی چینی ہیں، وہ یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اکوپمنٹ جتنا بھی تھا وہ سارا کا ٹیسٹڈ ان کا. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہے. وہ اپنا ایک اینول جو ان کے جی ڈی پی کا ایک خاص حصہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا ہے. اسی واسطے، اور وہ ان کا جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر چائنا کا جو حصہ ہے وہ اب امریکہ کا بہت کم ہو گیا ہے. پہلے کسی زمانے میں امریکہ کا تقریباً $400 بلین کے قریب ہوتا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ، اب وہ بہت کم ہو گیا ہے، جبکہ چائنا کا وہ کانسٹنٹلی بڑھ رہا ہے. اور جب ایسا ملک جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے، ٹیکنالوجی پہ، ملٹری ٹیکنالوجی پہ، باقی سویلین ٹیکنالوجی پہ، تو لازمی طور پہ وہ ساری دنیا اب دیکھیں نا کہ وہ چاہے کوئی بھی جو ٹیکنالوجیکل میں جو ان کا ٹیلی فونی میں ہو جو ہو اس میں وہ دنیا کے لیڈر ہیں، گاڑیوں میں جو ان سے دنیا کے لیڈر ہیں. اسی طریقے سے جس قسم کی ایئر کرافٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ دے آر فار ہیڈ آف اینی ادر ایئر کرافٹ وچ از بینگ پروڈیوسڈ کسی بھی ملک کے اندر. اور اسی واسطے جو چائنیز چاہے میسائلس جو سسٹم جو انہوں نے پاکستان کے پاس تھا، یا جو ایئر کرافٹ تھے پاکستانی، ان کی جو پرفارمنس تھی وہ تو بڑی ہی بہترین پرفارمنس رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی ایک اچھا چل رہا ہے. اور اس جو ایران امریکہ کا جو کانفلکٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی ہماری بہت ہی ایک ریگولر کمیونیکیشن رہی ہے، ریگولر کوآرڈینیشن رہی ہے، ریگولر کوآپریشن رہی ہے. اور ہم ہر سٹیج کے اوپر چائنیز کو اعتماد میں لیتے تھے اس مذاکرات کے سلسلے میں بھی. اور چائنا نے بہت مدد کی اپنا، چاہے اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی رول بہت ہی امپورٹنٹ رہا. سر 2-3 چھوٹے کویشچن ہوں گے، میں چاہتا ہوں آپ چھوٹے جواب دیجیے گا، انٹرسٹنگ سے ہیں. ایک تو سر امپورٹنٹ ہے، ہمارا جو فارن آفس کی تاریخ رہی ہے اس پورے کردار میں ایک اہم ترین کردار ہے نو ڈاؤٹ جو ابھی ہوا ہے. پاکستان کے موجودہ فارن مشنز کو، فارن منسٹری کو اور ڈپلومیٹس کو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاکستان نے اپنے آپ کو
کہیں اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے جب 1969 میں نکسن کا رول تھا چین کے ساتھ پاکستان اور ساری چیزیں. اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے پاکستان اپنے اس امیج کی ایک دھاک بٹھا سکتا ہے؟ اس کو اس بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے لیے 2-4 چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنا ہم جو مچ نیڈیڈ جو ضروری انٹرنل ریفارمز ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ ہماری جو فارن پالیسی ڈومین میں جو پاکستان کی فتوحات ہوئی ہیں اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو اندر سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے نیشنل کوہیژن جو سی ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک جو انٹرنل جو آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے اور اکنامک ریفارمز جو آپ نے کرنی ہے مچ نیڈ، چاہے وہ مشکل ہوں ان کو بھی آپ کریں، بیکاز اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط بنائیں. اور اکنامکلی کشکوری صاحب مضبوط اس صورت میں بنا سکتے ہیں جب ہم اپنے جو ان نیسیسری اخراجات کو کم کریں گے، بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے، اپنی چادر کے مطابق اپنے جو ہے پیر پھیلائیں گے اکنامکلی. ہمارے ابھی تک جو اخراجات وغیرہ جو ہمارے ہیں وہ بہت ہی ویسٹفل ہیں، وہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس نمبر 1. انٹرنل کوہیژن کی بڑی ضرورت ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک اس صورت میں آگے بڑھتا ہے جب آپ کے ہاں مکمل ایک ہم آہنگی ہو تمام پروونسز کے درمیان، تمام جو ایک لوگوں کے درمیان، ایک پارٹیز کے درمیان، جو ایک گورنمنٹ جو گورننس جو ان سے سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی ڈومین میں اپنے مشنز کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا فارن آفس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایک بہترین وہ اس کے اندر بہت ہی ٹیلنٹ ہے، اور لیکن وہ جو ریسورسز جو پرووائڈ کیے گئے ہیں فارن آفس کو وہ وہی ہیں جو کہ 80s کے اندر 90s کے ہیں، جبکہ رول بہت ہی زیادہ ایکسپینڈ کر گیا ہے. میں چاہتا ہوں اپنے پروگرام کا اختتام میں آپ کے اس پیغام سے کروں کہ 9 اگست 2025 کو میں نے آپ کو ایک میسج کیا موبائل پہ. آپ پاکستان کے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بننے والے تھے. خبریں آ گئیں، ہمیں پرائم منسٹر آفس سے، دوسرے آفس سے میسج آ گئے، ہم نے خبریں بریک کی اور میں نے آپ کو میسج کیا اور آپ کے گھر میں سیکیورٹی بھی آ گئی تھی. تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا، اس لائٹر نوٹ پہ ہم کرتے ہیں، اور میری دعا بھی ہے آپ انشاءاللہ پاکستان کے اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے. وہ کیسے ہوا سر؟ تھوڑا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. کشکوری صاحب، ایک تو نمبر 1 میں بچپن سے جو سی ہماری جو ایک اپ برنگنگ ہوئی ہے اس کے اندر ایک وہ یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ جو کنٹینٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ جو ہے والدہ کی طرف سے بھی آئی ہے، والد کی طرف سے بھی آئی ہے کہ جو بھی ہو اس کو آپ ایک سمجھے کہ یہ شاید بہتری ہو آپ کے لیے. جو آپ کے اگر کوئی آپ کی بات صحیح ہے کہ سارا وہ تقریباً فائنلائز ہو گیا ہوا تھا، سارا جو سی ہے ہر طرف سے انڈیکیشن بھی تھی، سیکیورٹی بھی آ گئی تھی، پروٹوکول بھی آ گیا تھا، لیکن وہ پھر یہ تھا کہ قسمت میں شاید نہیں تھا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو منظور تھی. تو میں تو بڑا اس کو ایک جو بھی فیصلہ تھا اس کو بڑے ہی اچھے، میرے خیال میں جو بھی فیصلہ کیا گیا ارباب اختیار کی طرف سے وہ ٹھیک کیا گیا. سر وہ دا فرسٹ ون جس نے آپ کو انفارم کیا؟ بس اس کو اتنا کہہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے ہائیسٹ لیول پہ بتایا گیا کہ جی آپ یو آر گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. آئی ایم گریٹفل سر، آپ نے ہم پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے ہمارا انٹرویو دیکھا، ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور اپنی اوپینین بھی دیجیے گا کیسا لگا آپ کو جلیل عباس چیلانی صاحب کا انٹرویو. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.